آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی سورت پر بات کریں گے جس کا نام ہی اس کا مقصد بیان کر دیتا ہے، یعنی سورت الفرقان۔ جی الفرقان۔ ہمارے پاس اس سورت کا مکمل متن موجود ہے اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کی گہرائی میں اتریں۔ الفرقان کا مطلب ہی ہے وہ کسوٹی جو حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق کو بالکل واضح کر دے۔ تو ہمارا مقصد صرف ترجمہ پڑھنا نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ سورت خود یہ فرق کیسے واضح کرتی ہے، کون سے دلائل استعمال کرتی ہے، کیسی مثالیں دیتی ہے اور آخر میں ایک مثالی انسان کا کیا نقشہ کھینچتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کسوٹی ہماری زندگی اور سوچ پر کیسے لاگو ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابتدائی آیات میں سنا، آغاز ہی ایک بہت طاقتور اعلان سے ہوتا ہے۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے خبردار کرنے والا ہوں۔ یہاں صرف قرآن نازل کرنے کا نہیں بلکہ فرقان نازل کرنے کا ذکر ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ سورت شروع سے ہی اپنا مشن واضح کر رہی ہے کہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، نہیں بلکہ پرکھنے کے لیے ہے، اور فوراً بعد اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت کا ذکر کرتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں، بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہستی یہ کسوٹی دے رہی ہے اس کا اختیار کائنات پر کتنا مکمل اور مطلق ہے۔ اور اسی مطلق اختیار کے ذکر کے فوراً بعد ان لوگوں کا ذکر آ جاتا ہے جو اس کسوٹی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک من گھڑت بات ہے جو اس نے خود بنا لی ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی ہے۔ تو دیکھیں تضاد بالکل شروع میں ہی واضح کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف کائناتی سچائی کا دعویٰ اور دوسری طرف اسے انسانی سازش قرار دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے گفتگو کا رخ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ آیات 7 سے 16 میں کفار کے اعتراضات کا ذکر ہے۔ اور حیران کی بات یہ ہے کہ وہ پیغام کے مواد پر بحث نہیں کر رہے۔ نہیں، وہ پیغام لانے والے کی ذات اور اس کے رہن سہن پر اعتراض کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور یہ اعتراضات انسان کی ایک بنیادی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں نا، کہ ہم ہمیشہ ظاہری اور مادی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ صحیح، وہ ایک ایسا نبی چاہتے تھے جو کسی بادشاہ کی طرح ہو، خزانوں کے ساتھ، فرشتوں کے لشکر کے ساتھ۔ انہیں ایک مافوق الفطرت قسم کی شخصیت چاہیے تھی جو ان جیسی نہ ہو، جبکہ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ اصل طاقت ظاہری شان و شوکت میں نہیں بلکہ کردار اور سچائی میں ہے۔ یعنی اللہ نے رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو چنا تاکہ وہ ایک عملی نمونہ بن سکے۔ تو اللہ ان کے اعتراضات کی سطح پر اتر کر جواب بھی نہیں دے رہا۔ نہیں، وہ گفتگو کا میدان ہی بدل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سونے اور باغات کی بات کرتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل کامیابی اور ناکامی کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور ریٹوریکل شفٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس سے بہتر باغات اور محلات دے سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل امتحان تو آخرت کا ہے۔ بالکل، ان کے چھوٹے چھوٹے دنیاوی سوالات کے جواب میں قیامت کا ایک پورا منظر سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک طرف جنت کی ابدی نعمتیں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور دوسری طرف ان جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر ہے، اور اس کی منظر کشی دیکھیں کہ وہ اسے دور سے دیکھیں گے اور اس کا غصہ اور چیخیں سنیں گے۔ انہیں ایک تنگ جگہ میں جکڑ کر پھینک دیا جائے گا، اور وہ وہاں ایک موت نہیں بلکہ ہزاروں موتیں مانگیں گے۔ یہ تصویر ہی اتنی خوفناک ہے کہ ان کے وہ دنیاوی اعتراضات بہت چھوٹے اور بےمانی لگنے لگتے ہیں۔ اچھا، آگے آیات 17 سے 29 میں قیامت کے دن کا ایک اور منظر بیان کیا گیا ہے، جو ایک طرح کا عدالتی منظر ہے۔ جی، جہاں اللہ ان لوگوں سے سوال کرے گا جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی اور ان کے پوجنے والوں سے بھی۔ یہ مکالمہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ ایک زبردست نفسیاتی اور روحانی کلیئرنگ ہے۔ وہ تمام معبود، چاہے وہ فرشتے ہوں، نیک لوگ ہوں یا پتھر کے بت ہوں، سب اللہ کے سامنے اپنی بے گناہی کا اظہار کریں گے۔ وہ کہیں گے پاک ہے تو، ہماری کیا مجال تھی کہ تیرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بناتے، ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا۔ بلکہ تو نے انہیں اتنی نعمتیں دیں کہ یہ تیرا ذکر ہی بھول گئے اور تباہی کے مستحق ٹھہرے۔ یہاں شرک کی پوری عمارت ہی ڈھا دی گئی ہے۔ یعنی گمراہی کی ذمہ داری انسان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد اس شخص کے پچھتاوے کا ذکر ہے جو اس گمراہی کا شکار ہوا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ آیت تو آج کے دور میں
اور بھی زیادہ گہری لگتی ہے۔ یہ دوستی اور صحبت کے اثرات پر ایک ابدی تبصرہ ہے۔ وہ شخص تسلیم کرے گا کہ حق اور نصیحت اس تک پہنچ چکی تھی، لیکن اس کے دوست نے اسے بھٹکا دیا۔ یہ آیت آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کا مطلب شاید یہ ہے کہ کاش میں نے فلاں کو فالو نہ کیا ہوتا، یا اس کے نظریات سے متاثر نہ ہوا ہوتا۔ اور پھر آخری جملہ دیکھیں، اور شیطان تو انسان کو وقت پر ہمیشہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہر دور میں سچا ہے۔ اس منظر کے بعد آیات 30 سے 44 میں ایک بہت ہی ذاتی اور جذباتی لمحہ آتا ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے شکایت کریں، اور رسول کہے گا، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس جملے میں بہت دکھ محسوس ہوتا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ یہ صرف نافرمانی نہیں بلکہ ایک گہرے تعلق کے ٹوٹنے کا احساس ہے۔ چھوڑ دینا یا پسے پشت ڈال دینا کے لیے جو عربی لفظ مہجور استعمال ہوا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف نظر انداز کرنا نہیں بلکہ اسے غیر اہم چیز سمجھ کر زندگی سے نکال دینا ہے، اس پر غور نہ کرنا، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا، اسے اپنے فیصلوں کی بنیاد نہ بنانا۔ جی۔ اور اس شکایت کے جواب میں اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے ہی ہوتے آئے ہیں، اور آپ کے لیے آپ کا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اسی حصے میں کافروں کے ایک اور سوال کا جواب ہے کہ یہ قرآن ایک ہی بار میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ جی، اور اس کا جواب بھی بہت حکمت بھرا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ اس سے آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا۔ اچھا، تو تدریجی نزول کے کئی فائدے تھے۔ بالکل، یاد کرنا آسان تھا، حالات کے مطابق ہدایت آتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دلوں کو مسلسل تقویت ملتی تھی۔ اور اس کے بعد تاریخ سے دلائل دیے جاتے ہیں۔ جی، قوم موسیٰ، قوم نوح، عاد، سمود اور اصحاب الرس یعنی کنویں والوں کی قوم، ان سب کی مثالیں دی گئیں جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور تباہ کر دیے گئے۔ پیغام بالکل واضح ہے، جو بھی فرقان کو جھٹلائے گا اس کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ تو پہلے تاریخی دلائل دیے گئے ایسی قوموں کے جن کا اب صرف نام و نشان باقی ہے، لیکن پھر گفتگو کا رخ ایک ایسی چیز کی طرف مڑتا ہے جو ہر روز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، یعنی یہ کائنات اور اسم اللہ کی نشانیاں۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تاریخ سے سبق نہیں سیکھا تو اپنے ارد گرد ہی دیکھ لو۔ یہ دلائل کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، آیات 45 سے 62 کائناتی نشانیوں سے بھری ہوئی ہیں، سائے کے پھیلنے اور سکڑنے کا نظام، جسے اللہ کنٹرول کرتا ہے اور سورج کو اس پر دلیل بناتا ہے، پھر رات کو لباس اور پردے کی طرح بنانا اور نیند کو سکون کا ذریعہ بنانا، اور دن کو کام کاج کے لیے روشن کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن ان میں ایک بہت بڑا ڈیزائن اور مقصد ہے۔ اور ہواؤں کا چلنا جو بارش کی خوشخبری لاتی ہیں اور پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہیں۔ اس میں تو زندگی بعد موت کا بھی اشارہ ہے۔ اور دو سمندروں کی مثال، یہ تو کمال ہے، ایک کا پانی میٹھا اور پیاس بجانے والا، دوسرے کا کھارا اور کڑوا، اور ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ وہ آپس میں مل نہیں پاتے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے درمیان برزخ اور ہجر مہجور، یعنی ایک مضبوط آڑ ہے۔ آج سائنس بھی اس فنومنا کو تسلیم کرتی ہے۔ لیکن قرآن کا مقصد سائنس پڑھانا نہیں بلکہ ان نشانیوں کے پیچھے موجود کاریگر کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اسی لیے فوراً بات فرمایا کہ وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے رشتے بنائے۔ مطلب جس نے کائنات کے پانیوں کے نظام بنائے، اسی نے ایک قطرہ پانی سے انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ یہ سب نشانیاں ایک ہی خدا کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور اس سب کے باوجود نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ اور کافر تو ہمیشہ اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہے۔ یہ ناشکری کی انتہا ہے۔ اب یہاں سورت اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اب تک دلائل دیے گئے، اعتراضات کے جوابات دیے گئے، تاریخ اور کائنات سے مثالیں دی گئیں۔ جی، اب آخری حصے آیات 63 سے 70 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس فرقان کو قبول کر لیتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی صفات ہیں، یہ نظریہ سے عمل کی طرف ایک بہت خوبصورت سفر ہے، اور ان کی پہلی صفت ہی ان کے پورے کردار کا خلاصہ ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں،
ان کی چال میں تکبر نہیں، اکڑ نہیں، بلکہ ایک وقار اور انکساری ہے۔ اور جب جاہل لوگ ان سے بحث کرنے لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ آج کے دور کے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے، خاص طور پر آن لائن جھگڑوں کے زمانے میں۔ یہ بحث سے بھاگنا نہیں بلکہ اپنی توانائی کو فضول چیزوں میں ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سی جنگ لڑنے کے قابل ہیں اور کون سی نہیں۔ ان کی دوسری صفت ان کی راتوں کا حال بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ ان کا تعلق اپنے رب سے بہت گہرا اور ذاتی ہوتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما۔ بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ پھر ان کی سماجی زندگی کا اصول بھی بتا دیا گیا، خرچ کرنے میں اعتدال۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی۔ اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ یہ ایک متوازن معاشی زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ اور پھر بڑے گناہوں سے پرہیز کا ذکر ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی شرک، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ یہ وہ 3 بڑے گناہ ہیں جو معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں مایوسی نہیں ہے، فوراً بعد توبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ مگر جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ بات تو ناقابل یقین حد تک امید دلانے والی ہے۔ اللہ صرف معاف نہیں کرتا، وہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی انتہا ہے۔ ان کی مزید صفات میں شامل ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ انصاف اور سچائی کی بنیاد ہے، اور جب کسی لغو اور بیہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار سے گزر جاتے ہیں، وہ خود کو آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ اور ایک بہت اہم صفت یہ ہے کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ یعنی وہ غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر دل سے قبول کرتے ہیں، صرف رسمی طور پر یا آنکھیں بند کر کے نہیں۔ اور آخر میں ان کی دعا کا ذکر ہے، جو ان کی سوچ کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یعنی وہ اپنی نسلوں اور پورے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ وہ صرف پیروکار نہیں بلکہ نیکی میں رہنما بننا چاہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں ان کا استقبال دعا اور سلام سے ہوگا۔ وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ کیا ہی بہترین ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اور پھر سورت کا اختتام ایک بہت ہی فیصلہ کن اور طاقتور آیت پر ہوتا ہے۔ جی، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا اور پکار نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا۔ پس تم نے تو جھٹلا دیا ہے، سو ان قریب اس کا عذاب چمٹنے والا ہوگا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے سورت الفرقان کے سفر کا آغاز حق و باطل کے فرق سے کیا۔ کفار کے دنیاوی اعتراضات اور اللہ کے آفاقی جوابات دیکھے، پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کی اور کائنات میں اللہ کی نشانیوں پر غور کیا۔ اور اس پورے سفر کا اختتام ان لوگوں کے عملی صفات پر ہوا جو اس فرقان کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ یہ سورت صرف نظریاتی بحث نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ نظریہ اور عمل کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کی شخصیت، کردار، اخلاق اور معاشرتی رویہ کیسا ہو جاتا ہے۔ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، یہ اس سورت کا نچوڑ ہے۔ جی۔ یہ گفتگو ایک سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ آخری آیت میں جو دعا یا پکار کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اللہ ہماری پرواہ کرتا ہے، کیا وہ محض چند الفاظ ہیں جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں؟ یا وہ پکار دراصل رحمان کے بندوں کی وہ پوری زندگی ہے جس کا نقشہ اس صورت میں کھینچا گیا ہے؟ اگر رب کی نظر میں ہماری قدر ہماری پکار کی وجہ سے ہے، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری پکار کی حقیقت کیا ہے۔